اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا وان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ غزوہ حنین کے ذکر کے بعد اب یہاں پہ مسجد حرام کیونکہ فتح مکہ ہو چکا تھا، اب غزوہ حنین لگی تو غزوہ حنین کی وجہ سے جو 20,000 کا لشکر تھا وہ بھی شکست کھا گیا۔ اب عرب کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں رہی تھی جو مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ اب مسلمان غالب آ چکے تھے پورے عرب کے اندر، مکہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا تھا، سارے علاقے فتح ہو چکے تھے، تو اب مسلمان جو ہے نا بحیثیت ایک حکومت کے، بحیثیت ایک نظام کے، ایک جو سمجھ لیں کہ اسلام کے جو ہے وہ غالب آ چکے تھے پورے عرب پر۔ تو اب یہاں پہ جو مین، کیونکہ مسلمانوں کا جو مرکز ہے وہ تو مکہ شریف ہے، تو مکہ شریف کے مسائل کو یہاں پہ بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ آج کیونکہ اسلام غالب آ چکا ہے، آج کے بعد خبردار کوئی بھی شخص حرم شریف کے اندر کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا، یہ حکم دے دیا گیا۔ تو ہوا کیا، کیونکہ 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہو چکا تھا، 9 ہجری کے اندر پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ آپ آئے اور لوگوں کو حج کروانے کے لیے تشریف لائے، اور حج کے جو معاملات تھے وہ سارے کروانے لگ گئے، حج کے امیر آپ تھے۔ تو پھر کچھ دنوں کے بعد پیچھے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت لے کر جو ہے اپنا مکہ شریف کے اندر سنانے کے لیے آ گئے۔ ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو بھیجا، فرمایا علی جا کر یہ پیغام جو ہے وہ مکہ کے اندر کھڑے ہو کے سنا دو۔ وہ کون سا پیغام تھا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے۔ مشرکین کیا ہے؟ پلید ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے کوئی بھی ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ مجوسی ہو، وہ نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، سارے کے سارے پلید ہیں۔ ٹھیک ہے، مشرک کیا ہے؟ پلید ہے۔ اور آگے اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، فرمایا اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حرم کے اندر نہیں آئے گا۔ دیکھیں اب اسلام کے مزاج کو سمجھے اور اس کے یہاں پہ مسئلے کو سمجھے۔ جب تک اسلام غالب نہیں آیا، کفار جس طرح جہاں سے چاہتے وہ مکہ کے اندر آتے، جیسے چاہتے طواف کرتے رہتے، کوئی ننگے طواف کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اپنی اپنی مرضی کے مطابق ہر کچھ ہر کوئی کرتا رہتا۔ مال لاتے باہر سے یہاں پہ آ کر جو ہے بیچتے اور یہاں سے منافع لے کے جاتے، تو یہ سارا کچھ نظام چلتا رہا، لیکن تب تک چلتا رہا جب تک اسلام غالب نہیں آیا۔ جب اسلام مکہ کے اوپر غالب آ گیا تو اب اسلام نے اپنا حکم نافذ کر دیا، فرمایا خبردار تم پلیدو، آج کے بعد تم مسجد حرام کے اندر کبھی نہیں آ سکو گے۔ ٹھیک ہے، اب ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام شریف پر جو ہے پابندی لگا دی، لیکن صرف بات مسجد حرام تک نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر وہ مسجد اسی کے حکم کے اندر شامل ہے، کوئی بھی کافر کسی مسجد کے اندر نہیں جا سکتا کیونکہ یہ پلید ہے۔ اور پلید بھی کیسے ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح کوئی جانور، پلید جانور لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، فرمایا ہمارے بزرگوں کا بھی یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی غیر مسلم، ہندو، عیسائی، سکھ، مجوسی، یہودی، نصرانی کوئی بھی تھا، میں جیسے وہ مسلمانوں کے ساتھ لگ جاتے تو مسلمان دوبارہ جا کے وضو کیا کرتے تھے۔ مولا علی کا تو باقاعدہ یہ عمل رہا ہے، ٹھیک ہے، مولا علی کا تو یہ خود عمل رہا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب کوئی یہودی ٹچ ہو جاتا یا یہ عیسائی کو مس ہو جاتا تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ جا کے وضو کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ وضو کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہودی پلید ہے، عیسائی بھی پلید ہے، یہ پلید جب لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے جا کے وضو کر کے آتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، فرمایا خبردار آج کے بعد کوئی بھی شخص حرم کے اندر داخل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہوا کیا، اور اگلا مسئلہ کیا ہوا؟ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں تکلیف، اگر تمہیں ڈر ہے اس بات کا کہ اگر جناب اعلیٰ مکے والے سے باہر سے کافر نہیں آئیں گے، سامان نہیں لائیں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے، حالات خراب ہو جائیں گے، ہمارا معاملات کیسے چلیں گے؟ کیونکہ باہر سے ظاہر عرب والے آتے اپنے اونٹوں پر سامان لایا کرتے، تجارت کا سامان لاتے، دوسرے نذرانے لایا کرتے تھے کعبہ شریف کو دینے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں غربت کا ڈر ہے، یہ ڈر ہے کہ جناب اعلیٰ ان کو منع کر دیا گیا ہے تو مکہ کا نظام کیسے چلے گا، یہاں پہ کیسے سارا کچھ آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم جناب اعلیٰ اگر سامان نہ آیا تو تم غریب ہو جاؤ گے، حالات خراب ہو جائیں گے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے چاہے گا تو تمہیں غنی ضرور کر دے گا۔
انشاء، اگر اللہ چاہے گا. ٹھیک ہے، یہ بات ضرور ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. پھر ایسے ہوا، عرب والا جتنے کافر تھے ان سب کو نکال دیا گیا. پیچھے ہم سبق ایک پڑھ کے آئے تھے کہ یاد رکھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے لیے قانون ایک بنایا تھا. وہ قانون کیا تھا کہ عرب والے یا تو کلمہ پڑھیں گے یا ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی. تیسرا کوئی آپشن نہیں تھا ان کے لیے، کوئی صورت نہیں تھی ان کے لیے، صرف ان کے لیے یہ صورت تھی، یا تو عرب کے اندر رہنا ہے نا، پھر یا کلمہ پڑھ لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، وگرنہ تیسری صورت یہی ہے کہ عرب سے دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، یہاں پہ تمہیں رہنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں عرب سے باہر جو عجم وغیرہ ہے، یعنی ظاہر ہے عرب کے بعد جتنی بھی پوری دنیا ہے ساری کی ساری عجم ہے، عجم کے لیے قانون یہ تھا کہ یا تو تم کلمہ پڑھ لو یا جنگ کر لو. اگر یہ دونوں صورتیں نہیں کر سکتے تو تیسری صورت یہ ہے کہ پھر تم جزیہ دے دو، ٹیکس دے دو. لیکن یہ ٹیکس کا حکم عجم کے لیے ہے، عرب کے لیے نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھا فرمان ہے، فرمایا لأخرجن اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب فلم اترک فیہ الا مسلما. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عرب کے اندر رہنے کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے، یا کلمہ پڑھ لو یا جنگ کر لو. ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں غربت کا ڈر ہے نا، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. اور غنی کیسے کرے گا؟ پھر ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جتنے عرب کے قبیلے بیٹھے تھے یمن تک، سارے کے سارے قبیلوں کو ہدایت عطا فرمائی، سب نے کلمہ پڑھ لیا. ٹھیک ہے، حج تو کیونکہ دور جاہلیت کے اندر بھی ہوتا آ رہا تھا، پرانے زمانے سے حج تو ہوتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج ہوتا آ رہا ہے، اگرچہ اپنے اپنے طریقے سے ہوتا رہا. جاہلیت کے دور کے اندر بھی لوگ حج تو کرتے رہے لیکن انداز اپنا اپنا تھا، حج کسی صورت بھی منع نہیں ہوا ہے. تو ہوا کیا، جب انہوں نے کلمہ پڑھا، سارے یہ پوری پٹی نے کلمہ پڑھ لیا یمن تک، پھر یہ جب واپس آئے تو آنے کے بعد پھر یہ اپنا مال بھی لے آئے، نذرانے بھی لے آئے، سب کچھ لے آئے. تو جیسے مسلمانوں کے مکہ کے اندر حالات پہلے چل رہے تھے ویسے کے ویسے حالات چلتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں ہی غنی فرما دیا. ٹھیک ہے، پھر ایک اور بات دیکھیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا ایک تو تم حرم کے اندر کسی غیر مسلم کو نہ آنے دو، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا. یہاں سے اشارہ ہے اس آیت کے اندر یہ کہ تم کافروں پر بھروسہ نہ کرو، مسلمان جب اللہ پر بھروسہ کرے گا اور اپنے مسلمان بھائی پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حالات ضرور تبدیل فرما دے گا. یہ اشارہ ہے اس آیت کے اندر. اور دوسرا اشارہ کیا ہے، آج کل دیکھیں ہمارے ہاں ایک حالات ہے، جب بچے کی شادی کرنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جناب اللہ اس کے حالات ٹھیک ہو جائے تو پھر کیا کریں گے، شادی کر لیں گے. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان خفتم عائلۃ، اگر تمہیں غربت کا ڈر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر تم عمل کرو، کافروں کو یہاں نہ آنے دو، غنی رب کر دے گا. مطلب کیا ہے، شادی کا اشارہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے حالات بدلنا چاہتا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر پہلے عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ حالات ضرور تبدیل فرما دے گا. پچھلے دور آپ پڑھ کے دیکھ لیں، پچھلے دور کے اندر کیا ہوتا تھا کہ پہلے شادی کا انتظام کیا جاتا تھا، جب بیوی گھر آ جاتی تو حالات بدل جاتے تھے. اور آج ایسی مصیبت چلی ہے، ہر بندہ پہلے سیٹ ہونے کے چکر میں، پہلے سیٹ ہو لے، اپنے آپ کو سیٹل کر لیں، پھر اس کے بعد ہم شادی کریں گے. یاد رکھیں پہلے آپ 1400 سالہ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، حالات جب بھی مسلمانوں کے بدلے، کسی شخص کے بدلے ہیں نا، وہ پہلے اس نے اپنے گھر کے حالات کو بدلا ہے، شادی کی ہے، سنت پر عمل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حالات بھی بدل دیے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ یہ کیا ہے جناب اللہ 40 سال سیٹل ہونے میں لگا دیتے ہیں، پھر جا کے ہم شادی کریں گے. تو اللہ تبارک، بلکہ یہ حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے اندر ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میرے حالات بڑے خراب ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ حضور کے بعد جیسے لوگ آتے نا، حضور ان کو بندے کو دیکھ کر وظیفہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے حالات خراب ہیں. اسے ارشاد فرمایا جا کے تسبیح پڑھ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ تسبیح پڑھ اللہ تیرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ایک بندہ آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے بھی حالات خراب ہیں. حضور نے اسے ارشاد فرمایا تو جا کے شادی کر. کیا کر؟ شادی کر. وہ شادی کر کے واپس آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے حالات نہیں بدلے، فرمایا دوسری کر. وہ دوسری کر کے آیا، عرض کی یا رسول اللہ میرے حالات نہیں بدلے، فرمایا تیسری کر. تیسری جب اس نے شادی کی تو اس کے حالات ہی بدل گئے. تو دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جیسا بندہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا، حضور اس کو اسی کی طبیعت کے مطابق یا اس کو دیکھ کر وظیفہ عطا فرماتے. اب جیسے ایک شخص یہ حاضر ہوا ہے، عرض کی یا رسول اللہ حالات میرے بھی خراب ہے، لیکن حضور نے اس کو جو وظیفہ دیا ہے نا، وہ وظیفہ یہی تھا، میں تو شادی کر. اس نے ایک کیا، پھر دوسری کی ہے، پھر تیسری کی ہے. ٹھیک ہے، پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب سنا. اس نے کہا یا رسول اللہ تیسری کی ہے تو حالات ہی بدل گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بعض اوقات ہوتا ہے، کسی کا نصیب ہوتا ہے جب وہ کسی کے گھر میں آتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں.
ساری زندگی انسان کماتا رہتا ہے، بندے کو وہ عروج نہیں ملتا، لیکن کوئی ساتھ والا ایسا اس کا ساتھی آتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالات بدل دیتا ہے۔ بعض اوقات اس ساتھی کی اندر نہیں ہوتا ہے، اس ساتھی کی وجہ سے اس کی اولاد کے اندر کوئی ایسا نصیب والا بچہ ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے، وہ اس کی وجہ سے حالات بدل جاتے ہیں۔ تو اس لیے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں اشارے، ایک اشارہ اس آیت کے اندر یہ ہے کہ بجائے تم کفر پر اعتماد کرنے کے تم رب کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے حالات بدل دے گا۔ اور دوسرا اسی آیت کے اندر یہ اشارہ مل رہا ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ اگر جیسے آج لوگ حالات کی وجہ سے پریشان ہے کہ جناب ہمارے حالات خراب ہے، یہ پیچھے ایک رپورٹ آئی ہے 1 کروڑ بچیاں جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں 30 سے 35 سال کی عمر تک پاکستان کے اندر جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، 1 کروڑ بچی ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے، یہ کروڑ بچی جو بیٹھی ہوئی ہے وہ صرف جہیز کی وجہ سے نہیں بیٹھی ہے، اپنی ڈیمانڈوں کی وجہ سے بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ پہلے جو معاملہ تھا یہ پرانی بات ہو چکی ہے، 20 سال 30 سال پرانی بات تھی کہ جناب جہیز نہیں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن آج جتنے بھی رشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈیمانڈوں کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ جس لڑکی نے 16 پڑھ لی ہے، ایم اے کر لیا ہے، تو اس سے جناب پی ایچ ڈی والا رشتہ چاہیے۔ اب جو لڑکا پی ایچ ڈی کر چکا ہے اسے جناب کار بھی چاہیے، جہیز کے اندر فریج بھی چاہیے، سارا کچھ چاہیے، اس کی اپنی ڈیمانڈیں ہیں، اس کی اپنی ڈیمانڈیں ہیں، دونوں فور سیل لگے ہوئے ہیں جناب والا، اب قیمت لگی ہوئی نا، لڑکی کی اپنی قیمت ہے، لڑکے کی اپنی قیمت ہے، اب دونوں اپنی قیمت لینے کے لیے بیٹھے ہوئے، نہ اسے جوڑ مل رہا ہے نہ اسے جوڑ مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ہماری تاریخ کے اندر حضرت سب سے بڑا جو خوبصورت نکاح ہے نا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، عائشہ صدیقہ کا لقب یہی ہے، محبوب کائنات، یعنی مطلب کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات میں سب سے جو محبوب ترین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نکاح کیسا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکاح والے دن تشریف لاتے ہیں، ایک دلہا ہے، ایک سسر ہے، ایک ساس ہے، ایک دلہن ہے، ٹھیک ہے، یہ 1-2 بندے اور ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد ایک دودھ کا پیالہ ہے، دلہا بھی پی رہا ہے، دلہن نے بھی پیا، ساس نے پیا، شوہرے نے پیا، نال 2 جو بندے تھے اس نے بھی پی لیا، ٹھیک ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ہمارا نکاح بھی ہو گیا، ساتھ ولیمہ بھی ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ ایک دودھ کا پیالہ، اما عائشہ صدیقہ کا ولیمہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، ولیمہ صرف اور صرف ایک دودھ کا پیالہ تھا، ٹھیک ہے۔ نکاح، اسلام کا نکاح یہی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ ہاں تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارے حالات کو کیسے بدلنا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ تم اسلام والے رستے پر چلو تو صحیح، رب تمہارے حالات بدل دے گا۔ دیکھیں نا جی، قرآن مجید کے واضح الفاظ ہے، کوئی اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، فرمایا کہ جو میرے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے نا، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو بندہ اسلام سے دور ہوتا ہے کیا کرتا ہوں میں، اس کی معیشت، اس کا مطلب کاروبار، اس کے حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ بندہ ساری زندگی کماتے کماتے تھک جائے گا لیکن حالات نہیں بدلتے۔ اور اگلی بات، یہ تو صرف دنیا ہے نا، آگے کیا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا، قیامت کے دن اندھا ہو کے اٹھے گا، اور قالا وہ عرض کرے گا رب لما حشرتنی اعمی، پروردگار میں کیوں اندھا ہو کے اٹھایا گیا ہوں، مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا گیا ہے، وقد كنت بصیرا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، یعنی میری تو آنکھیں تھی، لیکن آج قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے کیوں کھڑا کیا گیا ہے، پر میں تو اسلام سے دور ہوا تھا، تیری یہ سزا ہے۔ دوبارہ اگلی بات دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہمیں حالات ٹھیک کرنے ہیں نا، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، میں ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے ان کے ساتھ جنگ کرو۔ رب کیا کرے گا، رب تمہارے حالات جنگوں کے لحاظ سے تبدیل کر دے گا۔ ہوگا کیا، جیسے تم جنگ کرتے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ مال غنیمت کے ذریعے تمہیں جو ہے وہ تمہارے حالات کو ٹھیک کرتا جائے گا، تمہیں مال غنیمت عطا فرماتا جائے گا، تمہارے حالات بدلتے جائیں گے۔ دیکھیں نا جی، ایک بڑی مشہور، کل ہم غزوہ حنین ہم نے پڑھا ہے، 6000 اونٹ تھے خالی جو مال غنیمت کے طور پر ملے مسلمانوں کو، 40,000 بکریاں ملی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک بندے کو 200 300 400 اونٹ عطا فرمائے ہیں۔ اب جو بندہ مکہ سے نکلا تھا ویلا تھا، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جنگ جیتنے کے بعد جس شخص کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 اونٹ ہی عطا فرما دیے، حالات تو بدلے کہ نہیں بدلے، لیکن پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا رزق میرے نیزے کے اندر رکھا ہے، میرا رزق میرے نیزے کے اندر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب تک میری تلوار چلتی رہے گی رب مجھے رزق عطا فرماتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہی حالات تھے جب تک مسلمان جہاد کرتے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ملکوں کے ملک بھی عطا فرماتا گیا، مال غنیمت بھی ساتھ عطا فرماتا گیا ہے۔
آج وہی مسلمان ہیں جو قرضے لیتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. 11 ارب ڈالر کی پراپرٹی نکلی ہم پاکستانیوں کی دبئی کے اندر, 11 ارب ڈالر کی, اور 1 ارب ڈالر کی خاطر یہی پاکستانی حکمران جا کے تلوے چاٹ کے آتے ہیں کہ ہمیں 1 ارب ڈالر دے دو. اور ابھی یہ پراپرٹی لیکس جو ہے وہ اس نے ساری خبریں نکالی ہیں. اس نے کہا جی اس وقت دبئی کے اندر 11 ارب ڈالر کی پاکستانیوں نے وہاں پہ جائیدادیں خرید رکھی ہیں. ٹھیک ہے نا مشہور شعر, میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. ٹھیک ہے, یہی مسلمان تھے جب تک جہاد کرتے رہے اللہ تعالیٰ زمین بھی عطا فرماتا گیا, مال غنیمت بھی ساتھ ساتھ ملتا گیا, حالات خود بخود ٹھیک ہوتے گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر 8 صوبے تھے, 8 صوبے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں. اور صوبہ کیسا, پاکستان والے صوبے تھے, 4 پاکستان ملا ہے تو ایک صوبہ بنتا ہے ان کا, جو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا تھے. 8 صوبوں کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت تھی, اور 8 صوبوں آپ خود اندازہ کر لیں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت تھی وہ 62 لاکھ مربع میل پر تھی. سمجھ آ رہی گل کہ نہیں آ رہی؟ 62 لاکھ یعنی 62 لاکھ مربع میل پر تو صرف حضرت امیر معاویہ تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز تو بہت نیچے آئے ہیں. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اپنی حکومت کتنی جو ہے وہ زمین پر پھیلی ہوئی ہوگی. لیکن ہوا کیا, 8 صوبے بنائے گئے 62 لاکھ مربع میل کے, چلے 62 لاکھ بھی رکھ لیں. 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی تھی. کوئی سوچ سکتا ہے یہ اسلام کی تاریخ ہے, کوئی پڑھ کے تو دیکھے نا. 8 صوبوں کے اندر حضرت امیر عمر بن عبدالعزیز نے زکوٰۃ بھیجی تھی کہ اپنے صوبوں کے اندر جتنے غریب ملے ان کے اندر زکوٰۃ بانٹ دینا, تقسیم کر دینا. 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی, اور ان کے صوبوں کے جو گورنر تھے یا جو بڑے تھے انہوں نے لکھ کے بھیجا عمر بن عبدالعزیز کو, انہوں نے کہا جناب ہمارے صوبے کے اندر کوئی غریب نہیں ہے. پھر عمر بن عبدالعزیز نے کہا جو بچیاں بیٹھی ان کی شادی کرا دو. پھر جناب انہوں نے لکھ کے کہا, انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس کوئی کنواری بچی بھی نہیں بیٹھی جس کی شادی کرنی ہو, جن کی شادیاں غریبوں کی کرنی تھی وہ بھی ہم نے کروا دی ہیں. کہا زکوٰۃ اتنی پھر بھی واپس آ گئی ہے, غریب وہاں پہ کوئی نہیں, زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں, بچوں کی شادی کرا دی گئی ہے. آپ نے پھر لکھ کے بھیجا, فرمایا جاؤ ان کو جا کے کہو, میرے گورنروں کو کہو کہ جس کا قرضہ دینا ہے ان کا قرضہ ہی کم سے کم خالی واپس کر دو. انہوں نے پھر لکھ کے بھیجا, انہوں نے کہا جناب جن کے قرضے دینے تھے وہ بھی قرضے بھی ہم نے اتروا دیے ہیں. کوئی پڑھ سکتا تاریخ, یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے. ٹھیک ہے, تو 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ اگر انسانوں کی ضروریات پوری ہو گئی ہے نا تو اس طرح کرو کہ یہ پیسے جو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں اس کی خوراک خرید کر پہاڑوں کے اوپر ڈال دینا, کم سے کم جانور اور درندے پرندے تو خوراک کھایا کریں گے نا. وہ وقت جب مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ انسانوں کی ضروریات ختم ہو چکی تھی, اور مسلمانوں کے خلیفہ یہ آرڈر دے رہا تھا کہ اگر انسان ضرورت مند نہیں رہے نا تو جانوروں کی خوراک لے کر پہاڑوں پر ڈال دو, جانور کھاتے رہیں گے. یہ مسلمانوں نے تاریخ دیکھی ہے. تو دیکھیں جناب, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ, میں ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں, ولا بالیوم الاخر, اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے ہیں, ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ, فرمایا کہ جو اللہ کے حرام کی ہوئی, اللہ اور اللہ کے رسول کی جو چیزیں حرام کی ہیں اس کو جو حرام نہیں سمجھتے ہیں, ولا یدینون دین الحق, جو دین اسلام کو سچا دین نہیں مانتے ہیں, من الذین اوتوا الکتاب, جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی یہودی اور عیسائیوں کو, میں ان لوگوں کے ساتھ